اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی کما ورد فی سورۃ البقرہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مل کے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ. گرامی قدر علماء کرام، دوستان عزیز، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم استقبال رمضان کے لیے جمع ہوئے ہیں. استقبال کسے کہتے ہیں؟ کسی کی طرف منہ کر لینا. استقبال کسے کہتے ہیں؟ کسی کی طرف منہ کر لینا. ویلکم جسے ہم کہتے ہیں. اگر بندہ منہ پھیرے رکھے تو کیا ویلکم ہوگا؟ تو استقبال کا جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ بندہ اپنا منہ رمضان کی طرف کر لے. استقبال رمضان، رمضان کو ویلکم کہنا ہے. تو گویا پتا کیا چلا رمضان ہے کس کا؟ یہ مہمان ہے. اور کس کا مہمان ہے؟ اللہ کا. تو جو بھیجنے والا ہے اس ماہ مبارک کو، عطا کرنے والا ہے اس ماہ مبارک کو، تو استقبال رمضان کا مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ کے سامنے بندہ منہ کر لے، سیدھا ہو جائے، سیدھا ہو جائے، متوجہ ہو جائے، اس کی طرف نگاہ کر لے، اس کی رحمت کی اڈیک لگا لے، اس کے کرم، اس کے فضل کا متلاشی ہو جائے اور اس کا امیدوار بن جائے. یہ ہے استقبال رمضان. پھر دو تین باتیں اور. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح استقبال کیا ہے ہم نے وہ سنت ادا کر. ہمارا موضوع بھی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو چکا ہے اور رمضان کا استقبال کرنا بھی حضور علیہ السلام کی سیرت کے ابواب میں سے ایک باب ہے. تو ہم سیرت مصطفیٰ بھی ادا کریں گے اور اپنے لیے جناب والا کچھ رہنمائی کا سامان بھی کریں. لفظ روزہ، ہم یہ تو فارسی کا لفظ ہے روزہ، اس کو عربی میں صوم کہتے ہیں. اس کی جمع ہے صیام. صوم کسے کہتے ہیں؟ اس کے دو تعریفیں ہیں. ایک لغت عرب کے اعتبار سے تعریف ہے. صوم کا معنی ہوتا ہے الامساک. کیا ہوتا ہے جی؟ رک جانا. کس کس چیز سے رک جانا؟ بنیادی طور پر تین چیزوں سے رک جانے کا نام شریعت میں روزہ. اور دو اور چیزیں شامل کریں تو 5 چیزیں ہوں اگر تو وہ عمل روزہ کہلائے. اس کی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جامع، بڑی معنی تعریف فرمائی ہے. تفسیر قرطبی جلد 2 صفحہ نمبر 383 پہ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں الامساک عن الاکل والشرب والجماع مع اقتران النیت من طلوع الفجر الى غروب الشمس. یہ پوری تعریف آ گئی اور اس کے اندر 5 چیزیں فرماتے ہیں. روزہ کیا ہے؟ کھانے پینے، عمل زوجیت، بیوی سے عمل زوجیت سے رکنے، اور کس کے ساتھ؟ نیت کے ساتھ. طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک. تو گویا 5 چیزیں ہو گئی. ایک بندہ کھانے سے اجتناب کرے، دوسرا پینے سے اجتناب کرے، اور روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع عمل زوجیت سے اجتناب کرے،
اور پانچویں بات کیا ہے؟ ڈیوریشن اور مدت روزے کی بیان کی گئی۔ طلوع فجر، طلوع شمس نہیں، طلوع فجر جہاں سے پوپ پھٹتی ہے، روشنی نمودار ہوتی ہے، وہاں سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج کے غروب ہونے تک، یہ 4 عمل ہو گئے لیکن روزہ ابھی بھی نہیں ہوا۔ پانچویں چیز جب تک نہ ملے گی، مع اقتران النیتی، رکنا ہے کھانے سے، پینے سے، عمل زوجیت سے، پورا دن بھی گزار لیا لیکن یہ سارے کے سارے کریں گے اللہ کی رضا کے لیے نیت کے ساتھ، تو پھر روزہ ہوگا۔ تو یہ جو 2-3 جملوں میں بڑی سادہ سی تعریف ہو گئی روزے کی۔ اسی طرح لفظ رمضان ہے، یاد رکھیے عربی، اگر پرانی بلوغ العرب امام علوسی شکری بغدادی علیہ الرحمہ، ایک ہے محمود علوسی، ایک اور شخصیت ہے، ان کی کتاب ہے بلوغ العرب، عربی کے اندر یہ کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے، اس میں اور دیگر کتابوں میں لفظ رمضان کا نام کیوں عربوں نے رکھا، اس کی وجہ بھی بیان انہوں نے کی ہے۔ کئی وجوہات ہیں، صرف 2 وجہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ لفظ رمضان جو ہے یہ رمضن سے نکلا ہے۔ رمضن کا معنی ہے شدید گرم، شدید سخت، جو چیز ہوتی ہے یا موسم ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے۔ اور جب عربوں نے 12 مہینوں کے نام رکھے تو ہر ایک نام مہینے کا کسی نہ کسی وجہ سے رکھا۔ تو جب رمضان المبارک آیا تو رمضان المبارک ان ایام میں جب انہوں نے مہینوں کے نام لکھنے تھے اور جب ان کو آگے اپنا استعمال میں لانا تھا، اس وقت گرمی میں رمضان آیا تھا، اس لیے اس کا نام ہی انہوں نے رمضان رکھا۔ سخت گرمی، اور عرب کی گرمی مشہور و معروف ہے، زیادہ سے زیادہ 2 ماہ سردی کے ہلکی بھلکی سردی ہوتی ہے، ورنہ 9-10 ماہ کڑاکے کی گرمی ہوتی ہے۔ جو وہاں جاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، ان کو ساری خبر رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور معنی اس کا بیان کیا ہے، روزہ دار کے پیٹ کی گرمی، رمض الصائم، کہ روزہ رکھنے والا اس کا پیٹ گرم ہو گیا۔ اس سے حضرت امام اصفہانی علیہ الرحمہ معنی بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے کی گرمی کے ذریعے گناہ پگھل جاتے ہیں، گناہ بندے کے پگھل جاتے ہیں۔ تو یہ 2 بنیادی باتیں، 3 ہو گئی، بلکہ نیت کا بھی ہمیں پتہ چل گیا، روزے کی تعریف کا پتہ چلا، پھر ہمیں صوم، روزے کا معنی کیا ہے، شرعی معنی کیا ہے، یہ بھی پتہ چلا۔ تیسری بات رمضان کی وجہ تسمیہ، یہ بھی ہمیں پتہ چل گئی۔ اب آئیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استقبال کس طرح فرمایا۔ وہ ایک خطبہ ہے اور خطبے کے چند ایک الفاظ ہیں، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے پہ قربان جائیے کہ اگر کوئی قیامت تک رمضان کی شان بیان کرتا رہے، نہیں بیان کر سکتا۔ میرے آقا نے چند جملوں میں جو جوڑ کے رکھے اور بیان کیے، ہر ایک آنے والا اب رمضان کی شان میں انہی الفاظ کو بیان کر رہا۔ یہ حضور کے کلمات کے معجزہ ہے کہ دوسرا اگر بیان کرے تو کئی جملے، کئی سطریں، کئی صفحات چاہیے ان کو بیان کرنے کے لیے، لیکن وہ کئی بیان کرنے والے اللہ کے محبوب جب اس کو بیان کرتے ہیں تو چند جملوں میں گویا کوزے میں سمندر بند فرما دیتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور اس کو امام ولی الدین خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ، المعروف امام مشکات رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب مشکات المصابیح میں اس کو نقل کیا۔ حدیث نمبر 1803، حدیث نمبر 1803 ہے، اس کی پہلی ہی جلد، اور اس کے راوی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی۔ کون ہے جی؟ حضرت سلمان، سلیمان نہیں، سلیمان ایک پیغمبر کا نام ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے، یہ ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی۔
اور ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، امام اسقلانی لکھتے ہیں ان کی کم از کم جو عمر بیان کی گئی ہے وہ 250 سال ہے۔ کتنی عمر تھی؟ 250 سال۔ اور چلے کہاں سے تھے؟ ایران فارس سے، جئی ان کا علاقہ تھا، آتش پرست تھا باپ، لیکن ان کا دل آگ کے آگے سجدہ کرنے کو نہیں کرتا۔ نکل کھڑے ہوئے، روشنی جب انہیں میسر آئی، حتیٰ کہ واقعہ تو بڑی ڈیٹیل سے ہے، 9 مرتبہ حضور کی تلاش میں یہ بکے، حضور کی تلاش میں 9 مرتبہ غلام بنے، ایک کی غلامی سے نکلے، اگلے کی غلامی، اور اس سے اگلے کی غلامی، 9 مرتبہ حضور علیہ السلام کے لیے بکے ہیں، اور پھر بالآخر مکہ پہنچے، مکہ سے مدینہ پہنچے، اور پھر حضور علیہ السلام کی نبوت کی جب شہرت ہوئی تو جناب والا جو 3 علامتیں پرانے علماء یہود و نصارہ نے بتائی تھی، وہ ساری کی ساری دیکھ کر حضور کے مرید ہو گئے، حضور کی غلامی میں آ گئے۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضور کا خطبہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں فقال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، شعبان کی آخری تاریخ کو، یعنی 29 یا 30 کا مہینہ جو بھی ہوگا، آخری تاریخ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ کا پہلا جملہ تھا فقال یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ من الف شہر۔ 3 جملے فرمائے، اے لوگو، یہ مخاطب کر کے گویا حضور کے مخاطب صرف وہ حضور کے سامنے غلام بھی نہیں تھے، ہم بھی ہیں، اور حضور کے مخاطب قیامت تک جو انسان آنے والے ہیں، چاہے کوئی کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، حضور نے خطاب سب سے فرما دیا۔ فرمایا اے لوگو، تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا، اس نے تم پر سایہ کر دیا ہے۔ دوسرے فرمایا شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ۔ تیسری اس کی شان بیان کی، فرمایا اس میں ایک رات ہی ایسی ہے اس مہینے میں کہ جو 1000 مہینوں سے بھی افضل اور بہتر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اب میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ ہم بر وقت اپنی گفتگو کو مکمل کر سکیں، اس ماہ مبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیے، اور اس کی راتوں کا قیام نفل قرار دیا۔ فرض روزہ ہو گیا اور راتوں کا قیام نفل ہو گیا، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد نماز جو تراویح ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ۔ جس طرح فجر کی سنتوں کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، وہ سنت مؤکدہ میں سے بھی سب سے زیادہ مؤکدہ جنہیں کہا گیا۔ اور نماز تراویح 20 رکعت نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ، اور اس کے اوپر مجھ طالب علم کو جو دلیلیں ملی ہیں 23 دلیلیں حدیث کی کتابوں سے ملی۔ کوئی اقرار اور اصرار کرتا رہے 8 پہ تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن قرآن و سنت سے اور 23 دلیلوں سے، آثار صحابہ سے، روایات صحابہ سے جو ثابت ہیں وہ 20 رکھتے ہیں، اور 23 دلیلوں سے ثابت، صحاح ستہ کے ساتھ بہت ساری کتابوں کا حوالہ جاتا۔ راتوں میں اور نماز تہجد یہ نفل ہے، اور نفلوں میں سب سے اعلیٰ نفل نماز تہجد کی۔ اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا۔ پھر ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جو صبر کا مہینہ ہے۔ اگر روزے کو کوئی ایک اور نام دینا چاہیں تو روزہ ہے ہی صبر کا نام، صبر کا نام۔
اور پھر فرمایا صبر کی جزا کیا ہے؟ صبر کی جزا صرف جنتی ہے۔ روزہ صبر ہے اور صبر جنت تک پہنچاتا ہے۔ پھر فرمایا یہ غم خاری کا مہینہ ہے، غم بانٹنے کا مہینہ ہے۔ ویسے بندہ کھاتا رہتا ہے، اسے خبر نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا، اپنی مستی میں مست رہتا ہے بندہ، لیکن جب بندہ بھوکا ہو، جب پیاسا ہو، ساری حلال چیزیں بھی نعمتیں موجود ہیں لیکن ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، کھا پی نہیں سکتا، اس وقت بندے کو بھوکا رہنے والے بندے کا احساس ہوتا ہے۔ جس کے پاس نعمتیں نہیں ہیں، جس کے پاس آسائشیں نہیں ہیں، اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو روزہ غم خاری اور دوسروں کا غم بانٹنا اور دوسروں کا غم شیئر کرنے کا بھی درس دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا اس ماہ مبارک میں جو بندہ نفل کا ایک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرض کا اجر عطا کر دیتا ہے، اور جو ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ 70 گنا اسے بڑھا دیتا۔ ہر عمل ایسا کیا جاتا ہے۔ تو نفل پڑھیں، سنتیں ادا کریں تو ثواب فرضوں کا ملے گا، اور فرض پڑھیں تو جناب والا اجر 70 گنا بڑھ جائے گا۔ آگے پھر سنیے، آگے کسی کی افطاری کرانے کا بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اب ایک ایسا جملہ ہے کہ اس کی گھنٹوں وضاحت ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے تو وہ جملے ہی صرف میں عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا جو اس میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو اسے بھی روزہ رکھنے کا ہی اجر عطا کیا جائے گا، اور جس کا افطار کرایا اس کا تو اپنا اجر ملے گا، لیکن جتنا اس نے روزہ رکھنے سے اجر پایا افطار کروانے والا بھی اتنا ہی اجر پائے گا۔ پھر عرض کی صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے غریب بھی ہیں، کوئی وہ چیز نہیں پاتا جس سے کسی کا روزہ افطار کرائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو یہ اجر اس بندے کو بھی عطا کر دیتا ہے جو ایک گھونٹ پانی سے، ایک گھونٹ دودھ سے، یا ایک کھجور یا چوہارے کے ساتھ کسی کا روزہ افطار کرائے، اللہ اسے بھی یہ روزے کا اجر عطا کر دیتا ہے۔ ایک گھونٹ دودھ پانی اور کھجور ایک دے تو اجر وہ بھی پائے گا، لیکن اگلا جملہ ذرا سن لی، عمل اس پہ بھی ہم کرنا ہے لیکن فوکس اگلے پہ رکھے، توجہ اگلے جملے پہ رکھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، اور جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے اسے سیر کر دے تو فرمایا اللہ تعالیٰ روزے قیامت 50,000 سالہ ایک ہی دن میں جب اس کی ہولناکیوں میں وہ بندہ جب آئے گا تو اللہ اسے میرے حوضے کوثر سے جامع کوثر میرے ہاتھوں سے پلوائے گا، اور فرمایا قیامت کا 50,000 سالہ دن تو گزر جائے گا لیکن جنت میں جانے سے پہلے اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یہ اتنا اجر کتنے؟ اب اس کے جتنا بندہ غور کر لے کہ جتنے موتی اللہ کے نبی عطا فرما رہے ہیں ان کو اپنی جھولی میں لیں، یہ موتی ہیں، یہ ڈائمنڈ ہیں، یہ ہیرے ہیں، یہ نوادرات ہیں، اور یہ کون عطا کر رہا ہے؟ محبوب کبریا عطا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایک جملہ ہیرے موتی سے قیمتی۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں عشروں کا بھی تعارف کرا دیا، یعنی کس انداز سے حضور تعارف کرا رہے ہیں۔ ذرا اس میں جملے جتنے بھی آئے پہلے 3 جملے ارشاد فرمائے اس کی عظمت کو روشن کرنے کے لیے، اس کے روزوں کے فرضیت کا بھی تذکرہ کیا، راتوں کے قیام کا بھی تذکرہ کر دیا، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صبر قرار دیا، اسے غم خاری کا مہینہ قرار دیا، روزہ دار کی افطاری کرانے سے بندے کو اجر جو ملتا ہے وہ بھی بیان کر دیا، جو سیر کر کے روزہ دار کو سیر کر دے اسے حوض کوثر کی بشارت بھی عطا کر دی۔ پھر آخری 2 سے 3 جملے جو رہتے ہیں ان میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید باتیں سمیٹ دی۔ فرمایا اولہ رحمہ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، فرمایا اس کا پہلا حصہ، پہلا عشرہ رحمت ہی رحمت ہے،
وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ اور درمیانی حصہ بخشش و مغفرت ہے۔ اور پھر فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ اور آخری جو حصہ آخری اشرا ہے وہ جہنم سے اپنی گردن کو آزاد کرانے کا۔ یہ نہ سمجھیے کہ پہلے میں رحمت دوسرے میں ختم ہوگی، نہیں، یاد رکھیے ختم نہیں ہوئی، اس کو عنوان دیا جس طرح پہلے میں رحمت ہے وہ رحمت دوسرے میں بھی برقرار رہی، لیکن اللہ کی بخشش بھی شامل ہو گئی۔ یہ اس انداز سے حدیث کو سمجھنا، اور یہ نہیں تیسرے میں جہنم سے آزادی ملے گی، وہ تو ہے آزادی، لیکن آزادی ملے گی کس طرح؟ جس پہ پہلے رحمت ہوگی، جس کو مالک معاف کرے گا اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو جو رحمت اور بخشش ہی نہ لے سکا تو وہ جہنم سے آزادی کیسے پائے گا؟ آزادی کس طرح پانی ہے؟ پہلے اشرے میں رب کی رحمت کا مستحق بننا، دوسرے اشرے میں رحمت اور اللہ کی بخشش کا مستحق بننے کی کوشش کرنی ہے، اور تیسرے اشرے میں جس میں اعتکاف کی عبادت اور شب قدر کو بھی شامل کر دیا ہے جناب والا، اس میں پھر جہنم سے آزادی عطا کر دی جاتی ہے۔ اور آخری جملہ جس پر شاید آج عالم عرب صرف اس پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، دوسرے شاید ہی کوئی عمل پیرا ہو، لیکن اگر اس کا اجر دیکھیں تو جناب والا ہر ایک دکاندار، ہر ایک فیکٹری ہولڈر، ہر ایک جس کے ماتحت کچھ افراد ہیں، مزدور ہیں، کچھ افراد کام کرتے ہیں، وہ اس اگر بخشش اور عطا کو دیکھے گا تو انشاءاللہ تعالی ضرور اس کا آخرت کی طرف دھیان جائے گا۔ اور فرمایا جو اس ماہ مبارک میں اپنے مملوک، اپنے عامل، اپنے مزدور، اپنے کام کرنے والے پر کام میں کمی کر دے گا، تخفیف کر دے گا، اس کو اللہ 2 اجر عطا کرے گا، ایک اللہ گناہ بھی معاف کرا فرمائے گا اور جہنم سے بھی آزادی عطا کرے گا۔ عمل ایک ہے، اجر 2 پا رہا ہے۔ تو دوستان عزیز، یہ سارا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مبارک ہے، یہ موتی، یہ نوادرات ہیں، یہ ہیرے ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے غلاموں کو خود استقبال رمضان کر کے دکھایا ہے، سکھلایا ہے کہ جب حبیب کبریا رمضان کا استقبال کر رہے ہیں غلاموں، تم بھی کرو، تم بھی کرو، اور جو اس میں نعمتیں ہیں، بخششیں ہیں، عنایات ہیں، رحمتیں ہیں، رب کی کرم نوازیاں ہیں، وہ تم نے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے اندر بالخصوص نماز تہجد کو ضرور شامل کریں۔ پہلے تو ارادہ کر کے جائیے، اگر نماز میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے، جس طرح محترم حافظ مظفر صاحب نے بھی آپ سے کہا نماز 5 گانا، یہ بنیاد ہے۔ پہلا فرض توحید و رسالت کی اقرار کے بعد پہلی چیز جو ہم پہ لازم ہے وہ نماز 5 گانا۔ اس کے بعد اللہ توفیق دے تو نماز رمضان المبارک میں 8 رکعت اللہ توفیق دے، سحری تو کرنی ہے، آدھا گھنٹہ پہلے بندہ اٹھ جائے اور رب کی بارگاہ پاک میں اکیلے مناجات کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا سال ہی نماز تہجد ادا فرماتے، لیکن جو اس ماہ مبارک میں آپ کے نماز تہجد کی شان بڑی عجیب ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، جب رمضان آتا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس کر اپنا تہبند مبارک باندھ لیا کرتے، وَشَدَّ مِعْذَرَهُ کے الفاظ بخاری شریف میں آئے ہیں، کس کر باندھ لیتے۔ حضور سے بڑھ کر تو پہلے بھی کوئی عبادت نہیں کر سکتا، لیکن جب یہ مہینہ آتا تو حضور کی عبادت دید نہیں ہوتی، حضور کی سخاوت دید نہیں ہوتی۔ دو سے 3 منٹ میں گفتگو مکمل۔ اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی سخاوت کا عالم کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو حضور سے بڑا سخی مخلوق میں ہے ہی کوئی نہیں، اللہ سب سے بڑا سخی ہے، اور مخلوق میں سب سے زیادہ سخی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا سے۔ اور حضور کی سخاوت کا رمضان کے عالم میں کیا ہوتا؟ یہ 3 مرتبہ بخاری شریف میں اور دیگر کتابوں میں بھی حدیث آئی،
پہلے ہی باب میں بھی آئی ہے، اور اسی طرح کتاب الصوم میں حدیث نمبر 1817 نمبر حدیث پاک آئی ہے۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلہ، کہ جب جبریل رمضان میں حضور کی ملاقات کے لیے آتے تو حضور کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی کہ تیز ہوا بھی حضور کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سخاوتوں کو بھی تیز کرنا، مال کو بھی تیز کرنا ہے، اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پہ جو مستحق ہیں وہ بھی لگانا ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے، حضور کی سیرت اور اسوہ ہے۔ اور جبریل ملاقات کیوں کرنے کے لیے آتے تھے؟ ویسے تو پورا سال ہی آتے تھے، بلکہ جبریل لگتا ہے رہتے ہی حضور کی بارگاہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایسے ملتے ہیں عدد، کسی نبی کے پاس صرف ایک ہی مرتبہ، دوسری مرتبہ بھی نہیں، کئی کے پاس 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 10 مرتبہ، 15، 20، وہ عدد بھی علماء نے لکھے، شرح شفا میں امام زرقانی نے وہ لکھے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کا دور بھی کم و بیش اعلان نبوت کے بعد جو دور ہے وہ دور ہے 22 سال 5 ماہ 22 دن، تقریباً 23 برس، اسی میں حضرت جبریل آتے تھے نا وحی لے کے۔ پہلے تو ویسے زیارت کے لیے آتے تھے، وحی اور پیغام کے لیے نہیں آتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان 23 سالوں میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ پاک میں حضرت جبریل کتنی مرتبہ آئے ذرا سنیے، 24,000 مرتبہ۔ کتنا مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ۔ اگر دن بھی کاؤنٹ کر لے تو اتنے دن نہیں بنتے، تو گویا جبریل رہا ہی حضور کی بارگاہ پاک میں رہا کر، اور ان کا آنا جانا وہاں کی لمحہ میں آنا اور لمحہ میں واپس چلا جانا، ان کی پرواز اتنی تھی۔ اور پھر جب حضور کی بارگاہ پاک میں آتے تو ہوتا کیا کہ خصوصی قرآن کا دور ہوتا، پورا سال 11 مہینے وہی اترتی رہتی، پیغام اترتا رہتا، لیکن اس مہینے جب جبریل آتے حضور کے سامنے حضور کے شاگرد بن کر بیٹھ جاتے، دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے، حضرت جبریل حضور کو قرآن سناتے، جتنا اترا ہوتا قرآن، جتنی وحی آئی ہوتی وہ قرآن سناتے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو اپنا قرآن سناتے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ کیا ہے؟ یہ تراویح میں حضرت جبریل اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم ادا کرتے ہیں۔ قرآن سنانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سننا جبریل کی سنت، پھر جناب والا قرآن سننا جبریل کی سنت اور سنانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو امام جو ہوتا ہے اور مقتدی وہ بیک وقت اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ تو گویا پتہ کیا چلا، اس سے ایک سنت ثابت ہو گئی کہ رمضان المبارک میں کم از کم تہیہ کر لے ایک قرآن کا ختم کرنا، اور جنہیں قرآن نہیں پڑھنا آتا بزرگ ہو گئے ہیں تہیہ کر لے، ارادہ کر لے۔ قاری صاحب موجود ہیں، میں حاضر ہوں، حافظ صاحب ہے، بڑے ہمارے پاس حفاظ موجود ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھنے کا ارادہ کرنا، چاہے 80 سال عمر ہے، ارادہ کر لیں، بس ارادے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ آگے معاملات آسان کر دیتا، آگے آسان ہو جاتی۔ اور آخری اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری رمضان المبارک تھا حضور کے وصال سے پہلے 9 مرتبہ رمضان آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، اور 9 مرتبہ دور ہوا، 8 سال ایک قرآن کی جتنا نازل ہوا ہوتا اتنا دور ہوتا، لیکن جب آخری سال آیا اور کم و بیش قرآن مکمل ہو چکا، کم و بیش، تو حضرت جبریل نے حضور کو 2 مرتبہ سنایا اور 2 مرتبہ سنا۔ تو اب آخری سنت کیا ہو گئی کہ 2 مرتبہ کم از کم قرآن پڑھنا بھی ہے اور سننا بھی۔ تو اس کی سنت کس طرح ادا ہو سکتی ہے؟ وہ بھی بڑا سادہ سا حل ہے۔ ایک نماز تراویح میں قاری صاحب کے پاس اپنے ائمہ مساجد کے پیچھے نماز تراویح میں پورا قرآن سنیں،
27ویں تک اس میں ناغہ نہ کریں۔ یہ ایک سنت ہو گیا، سن لیا۔ اور دوسرا، خود روزانہ ایک پارہ پڑھیں گے تو جناب والا پورا قرآن مکمل ہو جائے گا، تو دونوں سنتیں بھی ادا ہو جائیں گی۔ اگر اس انداز سے ہم رمضان المبارک کو ویلکم کہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کا جو وعدہ ہے لعلکم تتقون، اللہ تقوی کی دولت عطا کر دے گا۔ اور مقصود یہی ہے، اللہ تعالی ہمیں یہ نوادرات مصطفیٰ اور موتی اور لؤلؤ موتی حضور علیہ السلام نے جو ہمیں عطا کیے ہیں، انہیں اپنے جولیوں، اپنے دامن اور اپنے اذہان میں سمیٹنے اور اپنے دلوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔